السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے روزے کی فضیلت کو پیش کیا تھا۔ اس وقت روزے دار کی فضیلت کو پیش کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں 5 ایسی خصوصیتیں نصیب فرمائی ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے اور پہلی خصوصیت اور خصلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو منہ سے بدبو آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی یہ مہک اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہے روزہ دار کی فضیلت کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اب اس کی مہک بھی اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ دوسری فضیلت روزہ دار کی یہ ہے کہ یہ جس وقت سے روزہ رکھتا ہے، یعنی صبح صادق سے غروب تک، افطار کے وقت تک، سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ یہ روزہ دار کے لیے بہت بڑی فضیلت۔ اور تیسری فضیلت اور تیسری خصوصیت اور خصلت جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، بہت بڑی فضیلت کہ یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس روزہ دار کی جنت کو ہر روز آراستہ کرتے ہیں کہ فرشتے اور اللہ کی معصوم اور نورانی مخلوق اس روزہ دار کے لیے، جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کی جنت کو روزانہ آراستہ کر رہی ہے۔ یوں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جنت کو آراستہ کیا جائے، اس کی جنت کو مزین کیا جائے، اور خود اللہ اس کی جنت کو مزین اور آراستہ کرنے کا انتظام فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ میرا بندہ اور یہ میرا نیک بندہ جس نے روزہ رکھا ہے، اب یہ آئیں گا، اپنے اوپر سے مشقتوں کو پھینک کر میری طرف متوجہ ہوگا۔ اور یہی نہیں، ایک فضیلت یوں بتلائی کہ اس کے روزے کے اندر کوئی خلل نہ پیدا ہو، اس کے روزے کے اندر کوئی خلل نہ ڈالے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست انتظام فرمایا ہے اس روزہ دار کے لیے کہ جو شرکش شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس روزہ دار کے لیے رمضان المبارک میں قید کر دیتے ہیں کہ یہ روزہ دار کی عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالے، اس کا روزہ بھی صحیح سالم رہے، اس کے روزے سے جو تقوی حاصل ہونے والا ہے وہ تقوی کا معیار بھی اس کو حاصل۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے روزہ دار کے لیے کہ اللہ نے اس قدر بہترین انتظام فرمایا ہے کہ یہ اپنا رمضان اور اپنے روزے عبادتوں میں گزارے اور روزے کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اور پھر یوں فرمایا کہ جب یہ روزے رکھتا ہے اور روزوں کی تکمیل ہو جاتی ہیں تو آخری رات میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی زبانی مغفرت کی بشارت سنائی گئی کہ جو اس نے روزہ رکھا ہے، کہ جس طریقے سے مزدور کو جب کام پورا ہو جائے تو اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے، جب اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میرے لیے تمام روزے کو مکمل کیا ہے، میں اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا گیا، لا ترد ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، کہ روزہ دار اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں
اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ یہ سحری کرتا ہے، سحری کے وقت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یوں فرمایا گیا کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس بندے کو اگر ہم افطار کراتے ہیں تو اس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس افطار کرانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے دی جاتی ہے، اور اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ روزہ دار کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ یہ فضیلت ایک کھجور کے کھلانے پر بھی ملے گی، ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی ملے گی، اور ایک دودھ کا گلاس پلانے پر بھی ملے گی۔ تو میرے عزیزوں، کہ روزہ دار کی کتنی فضیلت ہے، جو اس کو افطار کرا رہا ہے اس کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کو جہنم سے خلاصی مل رہی ہے۔ اور پھر یوں فرمایا ایک حدیث میں کہ جو مالک روزہ دار کے لیے تخفیف کا معاملہ کرے، اس کے کاموں میں کچھ ہلکا پن کر دے اور کاموں پر اس کی سخت گیری نہ کرے بلکہ اس کے لیے سہولت پیدا کر دے، آسانی پیدا کر دے، فرمایا کہ روزہ دار کے قدر کرنے کی وجہ سے اور اس کے کاموں کو آسان اور سہولت سے کرانے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بھی جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے روزہ دار کی، اس لیے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزے دار کی قدر کرنا ہے، ہم خود بھی روزہ رکھیں اور ان فضیلت سے ہم بہرور ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دے کہ وہ روزہ رکھے اور یہ تمام فضیلتیں ان کو حاصل ہو۔ اور جو عمل بتلایا گیا ہے کہ افطار کرانے کا، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے اور ایک مستقل اس کی فضیلت آئی ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں کہ ہم ہمارے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، جو چیزیں ہم لا رہے ہیں اس میں سے 2-3 چیزیں ان کے لیے بھی لا لیں تاکہ یہ فضیلت بھی ہم کو حاصل ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فضیلت سے پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔